الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین. نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہیں. وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا اعلان فرمایا. یہ ایسا موقع تھا کہ جب کھجوروں کے باغات پک چکے تھے، فصلیں بالکل تیار تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو غزوہ تبوک کے لیے چلیں. تو بعض حضرات نے عرض کی کہ ہم اس بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لیں. ان کا یہ جواب دینا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں باپ کے مشورے پر معکوف رکھنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا اور اس حکم کی بجا آوری کو ماں باپ کے مشورے سے مشروط رکھنے کی بات کی. اللہ کو یہ عمل ناپسند آیا اور مالک بے نیاز نے قرآن پاک کی آیات مقدسہ نازل فرمائی کہ پیارے حبیب ان کو اعلان کر دو النبی اولیٰ بالمؤمنین. جو نبی ہے جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جو آپ کے سردار ہیں، رہنما ہیں، جن کو میں نے تاج نبوت و ختم نبوت کا تاج عطا کیا ہے، اولیٰ بالمؤمنین، جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، جو اس کے کلمہ گو ہیں، جو اس کے غلامی کا دم بھرتے ہیں. فرمایا اولیٰ، وہ زیادہ مالک ہے من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی. اولیٰ کے کئی معنی بیان کیے ہیں علماء نے. اولیٰ کا ایک معنی ہوتا ہے مالک ہونا. مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پر اتنا اختیار اور ملکیت ہے، اتنی ملکیت تمہاری جان کو تمہارے جسموں اور اعضاء پر بھی نہیں ہے. اس سے بھی بڑھ کر ہمارے جسم و جان کا مالک مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں. اولیٰ، جان کے اعضاء، جسم کے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک بالکل بے بس ہیں. یہ سارے کے سارے جان کے قبضے میں ہیں. جب انسان کے جسم سے جان اور روح نکل جائے گی یہ بیکار ہے. مگر یہاں بتایا اللہ رب العالمین نے کہ تمہاری جانوں کا مالک بھی میرا مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. اس لیے حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ اس وقت تک کوئی بندہ نبی علیہ السلام کی سنت کی لذت نہیں پا سکتا جب تک وہ اپنی جان، مال، اولاد، اپنی ہر چیز کو نبی علیہ السلام کی ملکیت نہ سمجھ لے۔ اس وقت تک وہ سنت رسول کی لذت، عشق رسول کی لذت، محبت رسول کی لذت نہیں پا سکتا، اس کو نہیں نصیب ہوگی کہ جب تک وہ اپنی جانوں کا مالک محبوب کریم علیہ السلام کو نہیں مان لیتا۔ دوسرا معنی ہے اولا کا کہ لائق، اتباع کے لائق صرف ذات رسول ہے۔ ہمارا رہنما و رہبر صرف ذات رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اس لائق نہیں کہ اس کے طریقے کو اپنایا جائے، اس کی سنت کو اپنایا جائے، یا کسی کا طریقہ میرے رسول کے طریقے سے افضل نہیں ہے۔ سردی کا موسم ہے، جانو دل تو چاہتا ہے کہ پانی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ رات کو غسل واجب ہو گیا، حکم فخر دو عالم ہے، سرکار کی اتباع ہے، سرکار کا حکم ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لو۔ اب دل و جان مانے یا نہ مانے، دل و دماغ مانے یا نہ مانے، ہم پابند ہیں اتباع رسول کے، ہم پابند ہیں حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب ہمارے یہ اعضاء، ہمارے ہاتھ پاؤں جواب دے جائیں گے، جب موت آ جائے گی، ہمیں قبروں میں ڈال دیا جائے گا، لیکن وہ چونکہ ہماری جانوں کے مالک ہیں، اس سے بھی زیادہ وہ ہم پہ حق رکھتے ہیں۔ نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ان کا حق ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہم پر ہے۔ تو پھر وہ مالک جو ہماری جانوں کے بھی مالک ہیں، وہ رسول مکرم، وہ نور مجسم، شفیع معظم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جب سب کچھ ہمارے اعضاء جواب دے جائیں گے، سارے ساتھی چھوڑ جائیں گے، قبر میں کوئی نہیں ساتھ جائے گا، مگر وہ چونکہ جانوں کے مالک ہے تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں تشریف لائیں گے۔ تیسرا نقطہ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر بیان کیا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، بے شک ہم تو بندے کی شاہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ اللہ نے اپنے لیے جو جملہ ارشاد فرمایا، جو کلام فرمایا سورۃ القاف کے اندر، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندے کی شاہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ اور اپنے حبیب کے لیے کیا کہا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہاں تقابل نہیں ہے، مگر یہاں بتانا مقصد ہے کہ حضور علیہ السلام کا حق اپنے امتی پر کس قدر ہے۔ شاہ رگ کٹ جائے تو انسان زندہ نہیں رہتا، وہ اتنا قریب ہے۔ اگر اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے گا تو بھی اس کا ایمان نہیں بچے گا۔ اگر وہ سادہ لفظوں میں، اگر وہ اپنا تعلق اللہ سے توڑ لے گا تو بھی ایمان نہیں بچتا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور اگر انسان اپنا تعلق رسول سے توڑے گا تو بھی اس کا ایمان نہیں بچے گا، تو بھی بے ایمان ہو جائے گا۔ تیسرا مسئلہ اس سے، میرا نبی صبح قیامت تک جتنے مومنین ہوں گے، جتنے کلمہ گو ہوں گے، ان سب کی جانوں کا مالک ہے، اور مالک وہ ہوتا ہے جو حاضر ہوتا ہے،
جو موجود ہوتا ہے، جو ناظر ہوتا ہے، جو موجود ہو، جو دیکھ رہا ہو، پھر ہی وہ جانوں کا مالک ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ میرا مصطفیٰ کریم علیہ السلام حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، اور اسی لیے محقق دین حضرت الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں بہت سے گروہ ہوئے، بہت سے فرقے ہوئے، آپس میں بڑے اختلاف ہوئے، مگر اس بات پر سارے کے سارے متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ ہماری جانوں پر مصطفیٰ علیہ السلام ہماری جانوں کے مالک ہیں، کیونکہ قرآن پاک نے اس کی گواہی دی ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کی جانوں کا مالک، ان کی جانوں کا مالک جنہوں نے یہ کہا کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہے، رسول اللہ کی غلامی کا دم بھرا، تو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ جو نبی ہے جس کی اتباع میں تم لیت و لال سے کام لیتے ہو، جس کی اتباع میں تم صلاح مشورے کی بات کرتے ہو، تم نہیں جانتے کہ ہم نے ان کو تمہاری جانوں کا مالک بنا دیا ہے، تمہارے جسموں پر اس کا حق تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہر کام میں تم اپنے والدین کے حکم کو پورا کرو، ان کی اتباع کرو، مگر جہاں شریعت مصطفیٰ کی بات آ جائے اور احکام شریعت محمدی پورا کرنے کے معاملے میں اگر ماں باپ کی بات کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، رسول کی بات کو اپنا لو۔ کیوں کہ ہمارے جسم و جان پر مصطفیٰ کا جو حق ہے وہ ماں باپ سے بھی زیادہ ہے۔